الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعہ کے بعد مجلس نکاح کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ. ایسے موقع پر دستور یہی ہے کہ نکاح سے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنے بندوں کی کیا رہبری فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے امت کے لیے نکاح کے سلسلے میں کیا رہبری فرمائی. یہ باتیں جو بیان کی جاتی ہیں اس میں نکاح کرنے والوں سے متعلق بھی ان کا بھی فائدہ ہے, جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے, اور جن کا باقی ہے ان کا بھی فائدہ ہے. حضور نے اپنی حیات طیبہ میں متعدد نکاح پڑھائے, اپنی بیٹیوں کے پڑھائے, صحابہ کرام کے پڑھائے. آپ نے نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے, جو آج تک چلا آ رہا ہے, اور ہر نکاح پڑھانے والا قاضی عالم اسی خطبے کو دہراتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ نے نکاح سے متعلق بھی جو خطبہ دیا ہے اس میں قرآن کریم کی 3 آیتوں کا انتخاب کیا. وہ تینوں آیتیں پڑھی جائے گی انشاءاللہ نکاح کے خطبے میں. تینوں آیتوں میں جو قدر مشترک بات ہر سننے والے کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اپنے سے ڈرنے کا, تقوی اختیار کرنے کا. مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر معارف القرآن بہت مشہور بھی ہے, انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے نکاح کے خطبے میں ان 3 آیتوں کا انتخاب جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کیوں کیا.
کیونکہ ہم جب قرآن کریم پر نظر ڈال دیں تو نکاح سے تعلق رکھنے والی بہت سی آیتیں ہیں، ایک نہیں کئی ایک آیتیں جس میں نکاح کا مضمون ہے، نکاح سے تعلق رکھنے والی چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے ان آیتوں میں سے ایک کا بھی انتخاب نہیں کیا۔ اللہ سے ڈرنے والی جو آیتیں ہیں جن میں حکم دیا گیا، آپ نے انہیں کا انتخاب کیوں کیا؟ خود مفتی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل اللہ سے ڈرنے کی ضرورت تو انسان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر دن ہے، ہر گھڑی ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں جو ایک نئی زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے، اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی، گویا زندگی کا نیا باب کھلا، نیا دروازہ کھلا جو نکاح کے وقت سے شروع ہو رہا ہے، اور حکم بھی یہی دیا گیا کہ اس نئی زندگی کو زندگی بھر نبھانا ہے۔ اس نئی زندگی میں ایک دوسرے پر جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے رکھے اور بتائیں، ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ کا ڈر اور تقوی جتنا معین بن سکتا ہے اتنی اور کوئی چیز نہیں۔ بعض حقوق تو ایسے ہیں جو دوسرے انسان اس مرد کو، اس عورت کو دلوا سکتے ہیں۔ بیوی کا حق ہے نفقے کا، خرچے کا، اگر شوہر نہیں دے گا بیوی اپنے گھر والوں سے بات کرے گی، اسلامی حکومت کورٹ کچہری میں جائے گی تو گھر والے، دوسرے انسان، کورٹ والے، کچہری والے، قاضی فیصلہ کر کے یہ حق دلوا دیں گے، بھائی اس کا جو نفقہ ہے، اس کا جو خرچہ ہے وہ دو۔ اگر وہ زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس سے بھی رکاوٹ کے لیے ذریعہ موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ ہو جائے۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں دلوا سکتا جب تک اس لڑکے میں اور اس لڑکی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہو، یہ حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ مثلا شوہر کو یہ حق بتایا گیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارو، جب گھر میں داخل ہو تو ہنستے چہرے سے داخل ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے، آپ ہنستے چہرے سے داخل ہوتے تھے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دل لگی کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے۔ یہی حال بیوی کا بھی ہے۔ بیوی کو بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کی منشا کو پہچانو، اس کی پسند کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہ وہ حقوق ہے کہ اگر شوہر ادا نہیں کرتا، گھر میں داخل ہوتا ہے الجھنوں کے ساتھ، چہرے پر بنوں کے ساتھ، غصے کے انداز میں، تو اب دنیا کی کون سی حکومت ہے، کس کے پاس طاقت ہے جو شوہر کو مجبور کرے کہ بھئی تو ہنستے ہوئے داخل ہو؟ نہیں کر سکے گی۔ ہاں، اس بندے کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا اور اس عورت کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کا ڈر ان حقوق کو ادا کرنے پر ان کو مجبور کرے گا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں، ہنستے چہرے سے رہوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کروں۔ یہی حال بیوی کا بھی ہے۔ تو چونکہ اللہ کا ڈر اور تقوی یہ وہ اہم ترین ذریعہ ہے جو شوہر کو بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر اور بیوی کو شوہر کے حقوق کی ادائیگی پر معین اور مددگار بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے نکاح سے تعلق رکھنے والی آیتوں کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرنے سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، آج لوگ اس سے غافل ہیں، اسی لیے دیکھتے ہیں ازدواجی زندگی میں کتنی تلخیاں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے جن کی کئی صحابہ سے ملاقات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات انہوں نے 20-50 صحابہ سے سنے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ حضرت میری بچی جوان ہو گئی
رشتے سے متعلق میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے شخص کے نکاح میں دوں. پیغامات آتے مجھے اپنے داماد کے انتخاب کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دیکھیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا. آج تو ہمارے مسلمان کا حال یہ کہ جہاں سے پیغام آیا پہلے یہ دیکھا جائے گا اس کا گھر کیسا ہے, اس کا کاروبار کیسا ہے, خود کماتا ہے یا نہیں, پراپرٹیاں بسائی ہے یا نہیں. ان چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے ایسے داماد کا انتخاب کر جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اس کی وجہ بتائی. اس لیے کہ دو باتیں ہیں, یا تو تیری بیٹی ایسی ہوگی جو اس کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے گی تو ویسے بھی دنیا کا دستور ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے حقوق ادا کرتا ہے. آج بھی جو شوہر اپنی بیوی کے دل دادا ہے, گرویدہ ہے, اس کے حکموں کی تو دور کی بات رہی, اس کے اشاروں کو بھی پورا کر لیتی ہے چونکہ محبت ہے, تعلق ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تیرا ہونے والا داماد اللہ سے ڈرنے والا ہے, تیری بیٹی اس کو پسند آئے گی تو وہ حقوق ادا کرنے ہی والا ہے. اور اگر تیری بیٹی اس کو ناپسند آئی, ضروری نہیں ہے کہ ناپسندیدگی کی وجہ شکل و صورت ہی ہو. بعض مرتبہ آدمی کسی کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے, اس کی بد کرداری کی وجہ سے. ہوتا ہے آج بھی, حسین و جمیل لڑکی ہے لیکن اخلاق اتنے خطرناک ہے کہ شوہر کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. حسین و جمیل عورت ہے لیکن بد کردار ہے. اسی لڑکی کی کوئی وقت اور کوئی عزت اس کے شوہر کی نگاہوں میں نہیں ہوا کرتی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تیرا داماد اللہ سے ڈرنے والا ہے اور تیری بیٹی اگر کسی وجہ سے اس کو ناپسند آئی ہے, اس کی جی کو نہیں بھاتی, تب بھی چونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے وہ کبھی تیری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا. طبیعت نہیں چاہے گی تب بھی اس کے حقوق کو ادا کرے گا, اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ ہماری ایک بندی تیرے نکاح میں تھی, چاہے وہ تیری بیوی تھی, وہ کسی کی بیٹی تھی, لیکن وہ ہماری بندی بھی تھی, تو نے اس کی حق تلفی کیوں کی؟ اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا انتخاب ویسے ہی نہیں کیا, اس میں بڑی اہم ہدایت اور تعلیم امت کو دی. آپ نے نکاح سے تعلق رکھنے والی جو ہدایتیں دی اس میں ایک اہم ہدایت وہ بھی ہے, مختصر سا ارشاد ہے آپ کی حدیث ہے جو میں نے ابھی خطبے میں بھی پڑھی, کہ آپ نے اپنی امت کو نکاح برکت والا بنانا ہو, خیر والا بنانا ہو, خوشیوں والا بنانا ہو, تو آپ نے اس کا جو نسخہ بتایا, جو طریقہ بتایا وہ یہ بتایا, اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ. آج کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جن کے گھر میں نکاح ہو اور وہ یہ نہ چاہتے ہو کہ ہمارے یہاں ہونے والے نکاح میں خیر و برکت نہ ہو. ہر باپ چاہتا ہے, ہر ماں چاہتی ہے, ہر گھر والے چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نکاح ہونے جا رہا ہے یا ہونے والا ہے اس میں خوب خیر ہو, خوب برکت ہو, خوب خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے. ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ برکت, یہ خیر, یہ خوشیاں انسانوں کے قبضے میں نہیں ہیں کہ جس کو چاہے خیر پہنچا دے. عام انسانوں کی تو دور کی بات رہی, جو حکمران ہیں, جو دنیا میں بڑے درجے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں, ان کے بھی قبضے میں نہیں ہے کسی کو خوش کر دینا, کسی کی جھولیوں میں خوشیاں ڈال دینا, ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دینا, ان کے قبضے میں نہیں ہے. یہ خیر, یہ برکتیں, یہ رحمتیں, یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آیا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو خیر سے, برکتوں سے, خوشیوں سے نوازتے. تو جب یہ برکتیں ہمیں اللہ کے خزانوں سے لینی ہیں تو وہی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خیر اور برکتیں دیا کرتے ہیں. ایک دنیا کا کوئی حکمران اگر اعلان کرے کہ میں یہ انعام دینا چاہتا ہوں
تو رعایا کے لوگ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا چیزیں اپنائیں کہ ہمیں یہ حاکم اور اس حکمران کا انعام ہمیں ملے، کیونکہ اس نے جو کنڈیشن رکھی ہوگی وہ پورا کریں گے تبھی تو وہ انعام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے خیر اور برکتیں کیسے آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تبھی آئے گی۔ ہم اپنی منمانی سے نکاح والی تقریب کو، زندگی کے دوسرے اعمال کو اپنی منمانی سے بجا لائے اور پھر یوں سوچے کہ اس میں خیر آئے، اس میں برکت آئے، اس میں خوشیاں آئیں، تو یہ خیال اور محال بات ہے۔ ہمیں وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہونے والے نکاحوں میں اللہ تعالیٰ خیر، برکت اور خوشیاں ڈالے، تو پھر وہ طریقہ اپنائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور آپ چونکہ پوری امت کے لیے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں، آپ قوم عرب کے لیے بھی نبی ہیں، عربی بھی آپ کی امت میں ہیں، اجمی بھی آپ کی امت میں ہیں، مالدار بھی آپ کی امت میں ہیں، غریب بھی آپ کی امت میں ہیں، شہر میں رہنے والے بھی آپ کی امت میں ہیں اور دیہات میں رہنے والے بھی آپ کی امت میں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نکاح میں خیر و برکت کا وہی طریقہ بتائیں گے نا جس کو ہر امت ہی اپنا سکے۔ اگر آپ کی طرف سے یوں کہا جاتا کہ جو جتنا زیادہ مال خرچ کرے گا، جتنا زیادہ مال لٹائے گا، اس کے یہاں ہونے والے نکاح میں خوشیاں اور برکتیں آئیں گی، تو امت کے غریب لوگ اس سنت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اگر آپ کی طرف سے یوں کہا جاتا کہ جس زمانے میں نکاح ہو رہا ہے اس زمانے میں سب سے بڑا جو بزرگ آدمی ہو اس کے پاس نکاح کرواؤ گے تو تمہارے نکاح میں خیر اور برکتیں آئے گی، تو ہر امت کی سنت کو کیسے اپناتا؟ اگر یہ رہبری ہوتی کہ تم میں سے جن کے نکاح حرمین شریفین میں ہوں، مکہ مکرمہ کے حرم میں، مسجد نبوی کے حرم میں، اس نکاح میں خیر و برکتیں آئے گی، تو امت کا بہت بڑا طبقہ اس سنت سے اور اس خیر اور برکت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ نے اسی کوئی تعلیم اپنی امت کو نہیں، اتنی سیدھی سادی تعلیم دی کہ ہر امتی جہاں کہیں بھی ہو، وہ عربی ہو تو اجمی ہو تو، شہری ہو تو دیہاتی ہو تو، مالدار ہو تو اور غریب ہو تو، بڑی آسانی سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کو اپنا کر اپنے یہاں ہونے والے نکاح میں خیر، برکتیں، رحمتیں اور خوشیاں لا سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے ہماری معلوم ہے کہ ہم نے اس سادگی اور آسان طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ نکاح میں برکتیں اس وقت آتی ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے گا۔ جتنا کم خرچ نکاح میں کیا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں ڈالے گا۔ وہ ہم خرما ہم ثواب، امت کا فائدہ بھی ہے۔ بھائی مال آدمی کو، ہر آدمی کو عزیز ہوتا ہے، خاص کر محنت سے کمایا ہو، تو کم خرچ کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ برکت زیادہ ڈالے گا۔ دیکھیے نکاح خوشی کا موقع ہے، ہر آدمی خوشی کے موقع پر چاہتا ہے کہ وہ خرچ کرے، شریعت نے بھی منع نہیں کیا۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس خوشی کے موقع پر خرچ کرے، اپنے تعلق والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنی بساط کے مطابق دعوتیں کرے، کھلائے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن جیسے انسان اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے میں تکلفات نہیں کرتا، اپنی بساط سے آگے نہیں جاتا، ایسے ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ نکاح والی ضرورت کو پورا کرنے میں بھی زیادہ تکلفات مت کرو، اپنی بساط سے آگے مت جاؤ، محض اس بنیاد پر کہ میں اتنا خرچ نہیں کروں گا، ان چیزوں کا اہتمام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تعلقات والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے۔ کتنے لوگ محض اسی بنیاد پر اپنی ضرورتوں کو، اپنی ضرورت کی چیزوں کو بیچ باچ کر نکاح کے خرچوں کا انتظام کرتے ہیں۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال کی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق
اس خوشی کے موقع پر بھی خرچ کرے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے پر ضرور منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی بڑے بڑے مالدار لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے مال کو کہاں خرچ کیا، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں اور ان میں یہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے مالدار ہونے ہی کی وجہ سے ان کو غنی کہا جاتا تھا، عثمان غنی۔ غنی ان کا نام نہیں ہے، غنی ان کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت کی نعمت سے وافر مقدار میں نوازا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں آپ۔ بلکہ آپ کی جب پہلی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ، ان کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی انہی سے کروایا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ذی النورین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 نورانی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اور دوسری بیٹی کا بھی جب انتقال ہو گیا تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دیتا۔ گویا آپ ان سے اتنے خوش تھے۔ یہ وہ داماد تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی دل جیت لیا تھا، خوش کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت سے بھی بہت نوازا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی حاجت مند آتا تھا، کوئی ضرورت مند آتا تھا، آپ کسی حاجت مند کو اس کی حاجت پوری کیے بغیر واپس نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وہ جو ضرورت لے کر آیا ہے، جو حاجت لے کر آیا ہے، اگر اس وقت آپ کے پاس اس حاجت مند کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انتظام نہ ہوتا تو آپ کبھی یہ طریقہ بھی اپناتے تھے کہ اپنے کسی مالدار صحابی کا حوالہ دے دیتے کہ ہمارے فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ میں نے، یعنی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، اور حضور یہ فرماتے تھے امید ہے کہ وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ بھی آپ کا معمول تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک حاجت مند شخص آیا، اس نے اپنی ضرورت کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ کے پاس اس وقت اس حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اب آپ نے اپنی عادت کے مطابق ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، ہمارا نام لینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور آپ کی جو ضرورت ہو وہاں رکھنا، انشاءاللہ وہ تمہاری ضرورت کو، حاجت کو پورا کریں۔ اب یہ شخص جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جانے کے لیے نکلے تو مغرب ہو چکی تھی۔ مغرب کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ لائٹ پنکھوں کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ تو روشنائی کا انتظام اسی طرح آنکھ سلگا کر، دیے جلا کر وہ کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے کے قریب پہنچے تو ان کو آواز آنے لگی کہ حضرت عثمان کسی بات پر غصے میں ہیں، اور غصے کی وجہ سے وہ تھوڑا زور سے بول رہے ہیں اور اپنی گھر والی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی گھبرا گئے کہ تو غصے میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ قریب پہنچے، دروازے کے بالکل قریب، جب کان لگا کر سنا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان تو اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ ٹیویٹ کی جو بتی ہے اس کو زیادہ تیل میں کیوں ڈبویا ہے، یہ تو تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت عثمان ڈانٹ رہے تھے اپنی گھر والی کو۔ تو یہ شخص اپنے طور سے سوچنے لگے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ذرا سی بتی تیل میں زیادہ ڈالنے کی وجہ سے اتنا سخت ڈانٹ رہا ہو، اور بیوی بھی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی، تو میری حاجت اور میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، ایسا شخص میری ضرورت کو کیسے پورا کرے گا؟ گویا بجائے دروازہ کھٹکھٹانے کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی، تو ویسے ہی واپس آ گئے، اپنے طور سے ہی واپس آ گئے۔
حضور کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی کو حوالے کرتے تھے تو بعد میں پوچھتے تھے کہ تمہارا وہ کام ہوا یا نہیں ہوا. جب ان سے پوچھا کہ عثمان کے پاس جا کر تمہاری حاجت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو غصے میں تھے، میں جا نہیں سکا، مجھے یہ انداز ہوا کہ وہ میری ضرورت کو کیا پورا کریں گے، میں تو واپس آ گیا. کہا نہیں جاؤ، امید ہے وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے. جب دوبارہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، جو حاجت تھی ضرورت تھی وہ پیش کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو حاجت اور ضرورت تھی اس سے بھی بہت زیادہ دیا، فوراً ہی دے دیا. اب یہ آدمی کی حیرانی اور پریشانی اور بڑھ گئی کہ میری حاجت تو بہت زیادہ تھی، اس سے بھی زیادہ انہوں نے دیا. اور گزشتہ رات کو وہ تو اتنی ذرا سی بتی تیل میں زیادہ بجھنے کی بنیاد پر اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹ رہے تھے، رہا نہیں گیا، کہنے لگے حضرت آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ تو گزشتہ رات میں اپنی بیوی پر معمولی سی بات پر اتنے خفا ہو رہے تھے اور میری حاجت تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، آپ نے بلا چنو چیرا فوراً ہی میری حاجت کو پورا کر دیا، کیا بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، صرف یاد رکھنے کی نہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عثمان نے کہا بندے خدا تو ہم کو سمجھا ہی نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان قبول کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا پر جان نچھاور کرنے والے ہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں ایک پائی بھی خرچ نہیں کریں گے، اور جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ تو کیا پورا مال اگر لٹانے کی نوبت ہے تو پورا مال بھی لٹا دیں گے. آج تو اپنی حاجت کو لے کر آیا، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بڑی سے بڑی مقدار میں بھی مال خرچ کرنا پڑے کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں ذرا برابر بھی فرق ہماری طبیعتوں پر نہیں آئے گا. اور گزشتہ کل جو میں اپنی گھر والی کو تنبیہ کر رہا تھا تو چونکہ فضول خرچی ہو رہی تھی، بتی زیادہ تیل میں ڈوبنے کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو رہا تھا، اور ہمیں دین اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ فضول خرچی مت کرو. گناہ کے کام میں تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور اپنی ضرورت کے موقع پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. تو میں نے اپنی بیوی کو جو تنبیہ کی تھی فضول خرچی پر کی تھی، اور تو حاجت مند ہے، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق سیکھا تھا اور ہر صحابی نے سیکھا تھا، آج امت اس سبق کو بھول گئی ہے. آج بھی مالدار لوگ ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، اور خرچ کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں. آپ دیکھیے امت کے لوگ کتنے خرچ کر رہے ہیں، کپڑے لتے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں بڑی سے بڑی مال کی مقدار خرچ کی جاتی ہے، مکانات کو بنانے میں، گاڑیوں کو بسانے میں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، جہاں ترغیب دی، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا موقع ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا موقع ہو، اس موقع پر خرچ کرنے میں جیسا آگے بڑھنا چاہیے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع سے نکاح کی نسبت سے جو اہم ترین ہدایت اپنی امت کو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دیکھو تم چاہتے تو ہو کہ ہمارے نکاحوں میں خیر آئے، برکتیں آئے، رحمتیں آئیں، خوشیاں آئیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جتنا ہو سکے اخراجات کو کم کرو، نکاح کو سادہ بناؤ. جتنی سادگی سے نکاح کرو گے اتنی خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح میں بھی خیر و برکت اور خوشیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.